صلی اللہ علیہ یا محمد، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ جبکہ قرآن عظیم میں سورہ 3 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین تخم سے بنایا۔ آئیے اس کے بارے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے شعب الامام اور امام دالمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا دور آئے گا کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے۔ نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گا لوگوں کی زندگیوں سے، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سے سوائے رسم کے۔ رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، نمازیوں سے مسجدیں بھری چلی جائیں گی، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پہلے سے بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، مسجدوں میں مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور اس دور کے علماء، غور کیجیے، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، اور فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیہ نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے، اور فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا۔ جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہو کہ ہم نے انسان کو بہترین تخم سے بنایا، اور پھر آخر میں یہ بھی تو فرمایا کہ ہم پھر جو ہے تو پلٹ دیتے ہیں نیچے، ایک دم نیچے۔ تو یہ جو ہے تو جو نیچے، ایک دم نیچے کی بات کہی ہے کہ علماؤں کو بالکل یہاں پر بدترین درجہ دیا جا رہا ہے۔ ایسے علماؤں سے دور رہیں، ایسے علماؤں سے دور رہیں کہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ، جو جس سے نسبت رکھے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسے سے نسبت رکھیں کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ، بشکل مصطفیٰ دیدم خودارا، کہ یہ مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ ہمیں ایسا امام ہونا چاہیے، ایسا پیر کامل ہونا چاہیے، جہاں شریعت بھی ہو، جہاں تصوف بھی ہو، جہاں معرفت بھی ہو۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جو عہد قرآن میں قل هو اللہ احد تو پڑھتے ہیں، مگر احد سے مراد واحد لے لیتے ہیں، احد سے مراد واحد لے لیتے ہیں۔ احد کے کیا معنی ہیں اور واحد کے کیا معنی ہیں؟ اگر میں صفات کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں ذات کی بات کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ ذات ہے، ذات میں اللہ کو احد بتایا قرآن نے۔ اللہ اپنی ذات کا احد ہے، لیکن مسلمانوں کو یہی نہیں پتہ، اپنے رہنما سے اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہے احد اور واحد کا کیا فرق ہے۔ بھائی عربی میں جب آپ گنتی گنیں گے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، تو آپ دیکھیں گے واحد گنتی کا ایک ہوتا ہے، لیکن احد جو ہوتا ہے وہ گنتی کا ایک نہیں ہوتا، یہ اس کا اپوزٹ یعنی جمع میں جاتا ہے۔ تو جس کے متعلق قرآنی آیت ہے کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اور وہی ہر شے کا علیم ہے، کہ یعنی وہ کل کا ایک ہے، اجتماعی کا ایک ہے، اور اکیلا ہے، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ وہی شروع میں تھا، وہی آخر میں ہوا، وہی نظر آتا ہے، اور وہی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ سد تا غلامی سمجھ تبریزی نہ سد۔ باقی آپ جو ہیں تو خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں جو ہے تو ان کا دامن تھامنا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کے آنکھ بن جاتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ان کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مولوی کا کیا کام ہوتا ہے۔ ایک مولوی کا کام ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، اس کو عربی ناظرہ کرانا، اس کو عربی کا حافظ بنانا، لیکن علم معرفت کے متعلق، علم تصوف کے متعلق آپ کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو آپ کو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جوڑ دے کہ اقرار بلسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو۔ بس اسی کے ساتھ میں آج وداع چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔